الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ بات چل رہی تھی وصیت کے چند احکام اور مسائل، وصیت کے ارکان پہ گفتگو ہو رہی تھی، اور پہلا رکن جو تمام علماء کے نزدیک متفق علیہ ہے وہ صیغہ ہے، خواہ حنفیہ ہوں یا جمہور علماء کرام۔ صیغہ کے تعلق سے کل گفتگو ہوئی تھی کہ موصی یعنی وصیت کرنے والے نے اگر کسی بھی ایسے لفظ کا استعمال کیا اپنی وصیت میں جو لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی فلاں شخص دوسرا شخص وصیت کرنے والے کی موت کے بعد اس کے مال میں تصرف کا حق رکھے یا اس کے مال کا مالک بن جائے، تو ہر اس لفظ سے وصیت قائم ہو جائے گی، وصیت کا ایجاب ہو جائے گا۔ اور رہی بات قبول کی، تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جس کے لیے وصیت کی گئی ہے اگر اس نے رضامندی کا اظہار کیا تب تو وصیت نافذ ہوگی، اگر اس نے رضامندی کا اظہار نہیں کیا بلکہ انکار کر دیا تب پھر اس وصیت کا نفاذ نہیں ہوگا جس کے لیے وصیت کی گئی ہے، اگر اس نے انکار کر دیا تو۔ اور اگر اس نے سکوت اختیار کیا، نہ اظہار کیا نہ انکار کیا، تو جمہور علماء کرام کے نزدیک اس کا سکوت گویا کی اقرار پر دلالت کرتا ہے۔ لہذا اگر وصیت کرنے والے کی زندگی میں موصی لہو یعنی جس کے لیے وصیت کی گئی ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور موصی لہو کے انتقال کے بعد موصی یعنی وصیت کرنے والا بھی انتقال کر جاتا ہے فوراً بعد، تو ایسی صورت میں جس مال میں وصیت کی گئی ہے وہ مال موصی لہو کے ورثہ کی طرف منتقل ہو جائے گی اور اس کے ورثہ اس مال میں تصرف کریں گے۔ پھر اسی میں مسئلہ آیا تھا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو توتلا ہے، جس کی زبان میں لکنت پایا جا رہا ہے، تو کیا وہ اشارے سے اگر وصیت کرے تو اس کی وصیت کی تنفیذ ہوگی کہ نہیں؟ اگر قبول کرے وصیت کو تو کیا وہ قبول مانا جائے گا کہ نہیں؟ ایک تیسرا مسئلہ آیا تھا کہ جو شخص کتابہ پہ بھی قادر ہے، بولنے پہ بھی قادر ہے، اس کے باوجود وہ اشارے میں وصیت کرے، تو یہاں پہ علماء کرام کہتے ہیں کہ اشارے میں اس کی وصیت درست نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئی صیغہ کی بات۔ آج ہم جو درس شروع کر رہے ہیں اس میں موصی یعنی وصیت کرنے والے جس کی طرف سے وصیت کا صدور ہوتا ہے کچھ شروط کا پایا جانا ضروری ہے۔ ہر آدمی وصیت نہیں کر سکتا اور ہر آدمی کی وصیت کا اعتبار بھی نہیں ہوگا۔ جس کی وصیت کا اعتبار ہوگا اس کے اندر کچھ شروط کا پایا جانا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وصیت کرنے والا شخص تبرع کا اہل ہو، یعنی اس کے اندر یہ صلاحیت پائی جائے کہ وہ تبرع کر سکتا ہے، وہ بغیر عوض کے اپنے مال کو کسی دوسرے کو دے سکتا ہے، یہ صلاحیت پائی جانی ضروری ہے۔ اور اس صلاحیت کے توافر کے لیے چند چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ کون سا انسان تبرع کا مالک ہو سکتا ہے، تبرع کی صلاحیت کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو۔ اگر عاقل اور بالغ ہے تو اس کی طرف سے تبرع صحیح ہے، وہ تبرع کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ تبرع کر سکتا ہے۔ اگر ہم فقہائے کرام کو دیکھیں تو تمام فقہائے کرام کا اتفاق ہے کہ تبرع کی صحت کے لیے عقل کا شرط لگانا یہ درست ہے، عقل کی شرط لگائی جائے گی کہ جو متبرع ہے، جو موصی ہے یا جس کا تبرع صحیح ہوگا، جو تبرع کا اہل ہے، ضروری ہے کہ وہ عاقل ہو۔ لہذا اگر کوئی مجنون ہے، کوئی معتوہ ہے، کوئی مغمى علیہ ہے،
تو ایسے لوگوں کی وصیت درست نہیں ہوگی، کیونکہ جو شرط ہے تبرع کی صلاحیت اور اہلیت کی وہ عقل ہے، اور عقل مفقود ہے ان لوگوں میں، چاہے وہ معتوہ ہو، چاہے مجنون ہو، چاہے مغمى علیہ ہو۔ رہی بات بلوغ کی، تو بلوغ کے بارے میں جمہور علماء اکرام کا خیال یہ ہے کہ بلوغ شرط لگائی جائے گی تبرع کی صلاحیت اور اہلیت کے لیے۔ اگر کوئی بچہ ہے، چھوٹا بچہ، تو بچوں کی دو قسمیں کرتے ہیں فقہاء کرام، ایک صبی ممیز، ایک صبی غیر ممیز۔ صبی ممیز جو چیزوں کے درمیان تفریق کرنے پر قادر ہو، جو نفع اور نقصان کے درمیان تفریق کر لے جاتا، وہ صبی ممیز ہے۔ اور صبی غیر ممیز جس کو نفع اور نقصان کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہو۔ تو تمام فقہاء کرام کا اتفاق ہے کہ صبی غیر ممیز جس کو نفع اور نقصان کے بارے میں معلوم نہیں ہے، اور وہ تفریق نہیں کر سکتا کہ کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے، تو ایسے بچے کی وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر صبی ممیز ہے تو اس میں اختلاف ہے، اور راجح قول یہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اثر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غسان قبیلے کے ایک بچے کی وصیت کو درست قرار دیا تھا اور جائز قرار دیا تھا۔ وہ بچہ 10 سال کا تھا، یعنی حالت تمییز میں تھا، وہ صبی ممیز تھا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اثر پہ عمل کرتے ہوئے راجح قول یہ قرار دیا جائے گا کہ صبی ممیز کی وصیت درست ہے۔ ایسے بچے کی وصیت قابل تنفیذ ہوگی، درست ہوگی، جو بچہ نفع اور نقصان میں تفریق کرنے پر قادر ہے، لہذا وہ اہل تبرع میں اس کا شمار کیا جائے گا، اس کے اندر تبرع کی صلاحیت گویا کی پائی جا رہی ہے۔ ایک چیز اور ہے کہ جیسے کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے یا ہبہ کرتا ہے، تو صدقہ اور ہبہ میں متصدق کو یا واہب کو یہ اختیار نہیں ہے، یعنی صدقہ کرنے والے اور ہبہ کرنے والے کو اختیار نہیں ہے کہ پھر اپنے اس صدقہ کے مال کو واپس لے لے یا اپنے ہبہ کیے ہوئے مال کو واپس لے لے۔ لیکن وصیت میں یہ اختیار ہے، موصی کو، وصیت کرنے والے کو اس کی موت سے پہلے مطلق اختیار ہے، چاہے تو وصیت کو الغا کر دے۔ جیسے مثال کے طور پہ زید نے احمد کے لیے وصیت کی کہ اس کی 33% پراپرٹی زید کے انتقال کے بعد احمد کو دے دیا جائے، وصیت کر دیا۔ زید بھی یہ عاقل ہے، بالغ ہے، یعنی وصیت کی جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت زید کے اندر پائی جا رہی ہے۔ پھر زید کو کچھ دنوں کے بعد لگا کہ نہیں، احمد کے لیے وصیت کرنا درست نہیں۔ اب یہاں پہ زید کو مطلق اختیار ہے، چاہے تو وہ اپنی وصیت سے رجوع کر سکتا ہے، وہ کہے کہ نہیں، جو میں نے احمد کے لیے وصیت کی تھی اس وصیت کو میں ملغا قرار دیتا ہوں، لغو قرار دیتا ہوں، اور میں احمد کے لیے وصیت نہیں کروں گا۔ تو یہاں پہ بے اتفاق الفقہاء، بے اتفاق العلماء، رجوع درست ہے۔ ایک موصی کا اپنی وصیت سے رجوع کرنا یہ درست ہے، برخلاف واہب کے اور متصدق کے۔ تو جو فقہاء کرام کہتے ہیں کہ صبی ممیز کی وصیت یہ درست ہے، ان کے پاس تعلیل یہ ہے کہ صبی ممیز نے جو وصیت کی ہے اس کو اختیار ہے، اگر اسے لگتا ہے کہ نہیں وصیت اس نے غلط کیا تھا تو پھر اختیار ہے رجوع کرنے کا، وہ اپنی زندگی میں اس سے رجوع کر سکتا ہے، لہذا کوئی ضرر نہیں ہے۔ یہ ہو گئی تبرع کی صلاحیت کس شخص کے اندر پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ تھی، یہ تو ہو گئی کہ موصی کے اندر جو شرائط پانی جانی چاہیے، ان شرائط میں سے پہلی شرط کا تذکرہ ہوا کہ وہ تبرع کی صلاحیت رکھتا ہو، اور تبرع کی صلاحیت کے لیے عقل اور بلوغ کا پایا جانا ضروری ہے۔ عقل تو بے اتفاق الفقہاء، اور بلوغ کی بات ہے تو اس میں صبی ممیز میں اختلاف ہے، جیسا کہ ذکر کیا گیا۔
دوسری شرط جو موسی کے اندر پایا جانا ضروری ہے وہ ہے حریت کا۔ تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ حریت یہ وصیت کی تنفیذ کے لیے شرط ہے، موسی کے اندر حریت کا پایا جانا ضروری ہے، لہذا کسی بھی غلام کی طرف سے وصیت درست نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ غلام کے اندر وہ صلاحیت نہیں پائی جا رہی ہے جس کی بنیاد پہ اسے تبرع کا اختیار ہو، اور دوسری وجہ یہ کہ غلام بذات خود مملوک ہے، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ جب وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے تو کسی دوسرے کو وہ مالک نہیں بنا سکتا۔ جو تیسری شرط لگائی جاتی ہے وہ ہے رضا اور اختیار کی، کہ وصیت کرنے والا مختار ہو اور وصیت کرنے والا اکراہ میں وصیت نہ کر رہا ہو، وصیت کرنے والا راضی بھی ہو، اپنی وصیت سے وہ خوش بھی ہو اور مختار ہو۔ کیونکہ وصیت یہ کسی کو مالک بنانا ہے، وصیت کرنا در حقیقت کسی کو مالک بنانا ہے اپنے مال کا، جس میں رضا ضروری ہے۔ لہذا ایسی صورت میں اگر کوئی مکرہ ہے، کوئی حاضل ہے، مطلب ہنسی مذاق میں، یا کوئی غلطی سے وصیت کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان وصیتوں کی تنفیذ نہیں کی جائے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا اسلام کی شرط لگائی جائے گی موسی کے اندر یا اسلام کی شرط نہیں لگائی جائے گی؟ تو صحیح بات یہی ہے کہ میراث میں اختلاف دارین یہ معتبر ہے، یعنی ایک مسلم کا ایک کافر وارث نہیں ہو سکتا، ایک کافر کا ایک مسلم وارث نہیں ہو سکتا، لیکن یہ تبرع ہے، وصیت ایک تبرع ہے، لہذا اسی لیے فقہائے کرام نے موسی کے اندر اسلام کی شرط نہیں لگائی ہے، لہذا کسی بھی غیر مسلم کی وصیت درست ہو سکتی ہے۔ جیسے ایک مسلم کی وصیت درست ہوگی ویسے ایک غیر مسلم کی بھی وصیت درست ہو جائے گی۔ علماء شافعیہ اور حنابلہ کافر کی وصیت کو صحیح قرار دیتے ہیں، اور اس پہ ان لوگوں نے منصوص کیا ہے، نص اپنی پیش کی ہے، چاہے وہ کافر مرتد ہو یا حربی ہو یا دار حرب میں کیوں نہ ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ موسی کے اندر جن چیزوں کی شروط لگائی جاتی ہیں ان میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ موسی وصیت کرنے والا تبرع کی صلاحیت اس کے اندر پائی جائے، پہلی شرط ہے، یعنی وہ عاقل اور بالغ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وصیت کرنے والا آزاد ہو۔ تیسری شرط ہے کہ وصیت کرنے والا اپنی رضامندی سے وصیت کرے اور وہ مختار ہو۔ یہ تین شرطیں وصیت کرنے والے کے اندر لگائی جاتی ہیں۔ چوتھی شرط جس کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے قیاس کر کے میراث کے اوپر، ارث کے اوپر، کہ اس کے اندر اسلام کا پایا جانا ضروری ہے، تو یہ شرط علماء کرام نے نہیں لگائی ہے۔ لہذا وصیت کسی بھی، جیسے ایک مسلم سے درست ہے ویسے ایک غیر مسلم سے بھی درست ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جس کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ جب ہم فقہائے کرام کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں نئی نئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، جیسے صدقہ کے بارے میں جو نفلی صدقات ہیں، ہم لوگ یہی جانتے تھے کہ نفلی صدقات یہ غریبوں کا حق ہے، لیکن جب ہم نے پڑھا تو پتہ لگا کہ نفلی صدقات جیسے غریب اس کو لے سکتے ہیں ویسے امیر بھی لے سکتے ہیں۔ ویسے یہاں پہ یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ وصیت جیسے ایک مسلم کی طرف سے درست ہے ویسے ایک غیر مسلم کی بھی طرف سے درست ہے۔ اب کل کے درس میں انشاءاللہ موسیٰ لہو کے جو شروط ہیں، یعنی جس کے لیے وصیت کی جا رہی ہے، اس کے اندر کن شروط کا پایا جانا ضروری ہے، اس پہ گفتگو ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔